نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں اہم حکم یہ بھی ہے کہ ہم ہر اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیا کریں، مشورہ کر لیا کریں کہ یہ معاملہ اس میں کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام کو استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے۔ اگر ہم استخارے کا معمول بنا لیں تو بہت ساری پریشانیوں سے بچت ہو سکتی ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں۔ میں تو جب کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے، عمارت بنانے کا نقشہ سوچتا ہوں تو نقشے میں اللہ میاں سے استخارہ کر لیتا ہوں کہ اس کو ایسے بنایا جائے کہ ایسے بنایا جائے۔ عمارت میں کالموں کی کھدائی کرنی ہے تو کھدائی کتنے نیچے جائے، اتنا نیچے جائیں، اتنے فٹ جائیں یا کتنے فٹ جائیں۔ ایسے ہی بیماری آئے تو بیماری کے علاج کے بارے میں بھی استخارہ کر لیتا ہوں کہ بھئی اس میں ٹیسٹ کرایا جائے یا نہ کرایا جائے۔ عام طور پر تو میں ٹیسٹوں سے بچتا ہی ہوں۔ اب یہ کرونا کی بیماری آئی، استخارہ کر لیا کہ بھئی اس میں ہم بچاؤ کریں کہ نہ کریں۔ لوگوں سے آیا کہ جی بچو، دور رہو۔ جب استخارہ کیا تو استخارے میں آیا کہ کوئی بچنے کی ضرورت نہیں ہے، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ سال ڈیڑھ سال یہ معاملہ چلتا رہا اور لوگ کہتے رہے جی دوری اختیار کی جائے۔ ہم نے لال مسجد میں لوگوں سے گلے لگا کر ملتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے بچت فرمائی۔ استخارہ کر لیا تھا، استخارے میں آ رہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی کئی بیماریاں آئیں، ان کے بارے میں استخارہ کیا۔ ایک مرتبہ مجھے پاؤں میں ایک تکلیف ہو گئی، تھوڑا عرصہ قبل ددر کی تکلیف ہو گئی، اس میں پیپ بھی پڑ گئی، کافی بیماری بڑھ گئی۔ تو استخارہ کیا کہ علاج کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ تو استخارے میں آیا کہ علاج کی ضرورت نہیں ہے، بس توکل کرو اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ اور وہ بیماری کافی لمبی ہو گئی، 12-13 سال تک وہ لمبی رہی۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست نے ددر ہوا تو انہوں نے اس پر دوائیاں لگانی شروع کی اور اس کو بند کیا، وہ پورے جسم میں پھیل گئی۔ میرے جسم میں پھیلی نہیں، الحمدللہ وہ ایک ہی مقام پر رہی، 12-13 سال بعد ٹھیک ہو گئی۔ ابھی سال پہلے دائیں بازو میں درد نکلا ایک سخت قسم کا کہ ہاتھ کو اٹھانا مشکل ہو گیا، کپڑے بدلنے مشکل ہو گئے، رات کو اگر کروٹ لیتا تو ہاتھ میں شدید درد ہوتا، دائیں ہاتھ میں۔ مجھے بعد نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کرا لیں۔ میں نے استخارہ کیا کہ ٹیسٹ کرایا جائے، دوائی کھائی جائے یا نہ کھائی جائے۔ تو استخارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا دعاؤں سے۔ تو اس کو چھوڑ دیا۔ تقریباً 8-9 مہینے 10 مہینے وہ تکلیف شدید رہی، الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گئی، بغیر ٹیسٹوں کے، بغیر علاج کے وہ ٹھیک ہو گئی۔ آج زیادہ سی بیماری آتی ہے تو ہم فوراً دوائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بیماریاں ہماری تربیت کے لیے آتی ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اہم معاملے میں استخارہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ کیا کریں۔ اب بہت سارے لوگ غصہ آیا گھر میں طلاق دے دی اور پھر بعد میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں۔ بھئی آپ استخارہ تو کریں کہ بھئی ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں۔ اپنی بچیوں کے رشتے کریں، استخارہ کر لیں، اور بیماری آئے اس بارے میں استخارہ کر لیں، اور کوئی چیز خریدنی ہے استخارہ کر لیں، سفر کرنا ہے نہیں کرنا استخارہ کر لیں، اس معاملے میں تجارت شروع کی جائے کہ نہ کی جائے استخارہ کر لیں۔ تمام اہم معاملات میں استخارے کا معمول بنا لیں۔ اور استخارے کی دعا حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، ایک تفصیلی دعا ہے اور ایک مختصر دعا بھی آتی ہے۔ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے منتخب کر لے اور چن لے، یعنی جو مناسب چیز ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے پھر تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں کہ دل کا جھکاؤ دائیں طرف جا رہا ہے تو وہ کام کر لیں، بائیں طرف جھکاؤ جائے تو نہ کریں۔ اور اصل میں استخارہ خود ایک دعا بھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں، اگر وہ کام بہتر ہوگا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور اگر بہتر نہیں ہوگا تو وہ کام ہوگا بھی نہیں اور آپ کا دل اس سے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ علاج کرانے سے پہلے، اہم معاملات کرنے سے پہلے استخارے کا معمول بنائیں تو بہت ساری پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔